بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون اور اس کے لشکر کا غرق ہونا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال و دولت دیا ہے تاکہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو گمراہ کرے۔ اے ہمارے رب، ان کی مال تباہ کر اور ان کی دلوں کو سخت کر دیں، بس وہ ایمان نہ لائے گی حتیٰ کہ دردناک عذاب دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی ہے، بس تم ثابت قدم رہو اور بے علم لوگوں کے راستے پر نہ چلو۔ یہ ایک عظیم بددعا تھی جو اللہ سے ہم کلام ہونے والے نبی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے قوم کے خلاف کی تھی۔ علماء تفسیر نے بیان کیا ہے کہ جب فرعون بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے اپنے لشکروں کو لے کر نکلا تو وہ بہت زیادہ تعداد پر مشتمل تھے، حتیٰ کہ ایک قول کے مطابق اس کے لشکروں میں 1,00,000 نرمکشی گھوڑے تھے اور لشکروں کی کل تعداد 16 لاکھ سے متجاوز تھی۔ کہا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اور بچوں کے علاوہ 6 لاکھ کے قریب تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں ان کے مصر سے نکلنے اور اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں داخل ہونے کے درمیان 424 شمسی سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ بنی اسرائیل کو طلوع شمسی کے وقت جا ملا اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں۔ کوئی شک و شبہ باقی نہ رہا، دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لیا اور لڑائی اور جنگ کے سوا کوئی صورت دکھائی نہ دیتی۔ اس خوف و ہر اس کے عالم میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ہم پکڑ لیے گئے، کیونکہ ان کے آگے راستے میں سمندر تھا اور اس میں غوطہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لیکن کوئی بھی اس کی قدرت و طاقت نہ رکھتا تھا۔ ان کے دائیں اور بائیں جانب اور نیچے اونچے پہاڑ تھے جن کو سر کرنا ممکن نہ تھا، اور فرعون اپنے تمام لاؤ لشکر اور ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ بنی اسرائیل انتہائی خوف و دہشت کی حالت میں تھی، کیونکہ وہ اس کی حکومت میں بہت سے ذلت اور رسوائی اور مکر فریب برداشت کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنی بے بسی کی حالت دیکھ کر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز ایسی بات نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میرے رہنمائی کرے گا۔ آپ لشکر کے پیچھے تھے، آپ سمندر کی طرف آگے بڑھے، سمندر ٹاٹے مار رہا تھا اور جوش سے اس کی جاگ زیادہ ہو رہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے کہ اسی جگہ کا مجھے حکم دیا گیا تھا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون اور یوشع بن نون بھی تھا۔ یوشع علیہ السلام کا شمار ان دنوں بنی اسرائیل کے سرداروں، علماء اور بڑے عبادت گزاروں میں ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور ان کو نبی بنا دیا تھا۔ آپ کے ساتھ آل فرعون کا مومن بھی تھا۔ یہ سارے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے اور بنی اسرائیل ان کے کمالات کی وجہ سے ان کے سامنے سرنگو تھے۔ کہا جاتا ہے کہ میمن آل فرعون بار بار اپنے گھوڑے کو لے کر سمندر میں داخل ہوتا تھا کہ آیا اس میں چلنا ممکن ہے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتا، اے اللہ کے نبی، کیا اس جگہ کا آپ کو حکم دیا گیا ہے؟ تو وہ فرماتے، ہاں، جب حالات سخت ہو گئے، معاملہ سنگین صورت اختیار کر گیا۔ فرعون اور اس کے لشکر پوری کوشش اور تیزی کے ساتھ غیظ و غضب میں اسلحہ سے مسلح ہو کر قریب پہنچ گئے، آنکھیں ڈب با گئے اور دل حلقوں تک پہنچ گئے۔ تو اللہ حلیم معظم قدرت رکھنے والے اور عرش کریم کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری۔ کہا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، اللہ کے حکم سے پٹ جا۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے سمندر کی کنیت ابو خالد کے ساتھ سمندر کو پکار کر کہا تھا۔ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے کیا ہے، بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مار، تو وہ پٹ گیا اور پانی کا ہر حصہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر میں 12 راستے بن گئے، ہر قبیلہ کے چلنے کے لیے الگ راستہ تیار ہو گیا۔ اللہ کی قدرت عظیمہ سے سمندر کا پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا رہا۔ اس اللہ کی شان تو یہ ہے
کہ وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچم کی ہواؤں کو حکم دیا تو انہوں نے سمندر کی کچڑ کو خشک کر دیا اور راستے بالکل صاف ہو گئے، حتیٰ کہ گھوڑوں اور جانوروں کے کھروں کو بھی مٹی نہ لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، میرے بندوں کو رات کی تاریکی میں لے چل، بس ان کے لیے سمندر میں خشک راستے بنا، تجھے پیچھے سے پکڑ جانے کا کوئی خوف نہ ہوگا نہ کوئی خطرہ۔ بس فرعون اپنے لشکروں کو لے کر ان کے پیچھے لگا، پھر دریا ان پر چھا گیا جیسا کچھ چھا جانے والا تھا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور رہنما نہ کی۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بہت قدرت والے رب کے حکم سے سمندر میں خشک راستے بن گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر ان راستوں سے گزر جائے۔ بنی اسرائیل فوراً راستوں میں اترے، وہ حیران کن معاملہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس سے ایمان والوں کے دل رہنما پاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے سمندر عبور کر لیا تھا اور دوسرے کنارے پر جا پہنچے۔ فرعون کے لشکر کا اگلا حصہ سمندر تک پہنچ چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی سمندر پر مارنے کا ارادہ کیا تاکہ راستے ختم ہو جائے اور فرعون اور اس کے لشکروں کو ان تک پہنچنے کی ہمت نہ ہو، لیکن اللہ ذوالجلال نے آپ کو حکم دیا کہ سمندر کو اسی حالت میں چھوڑ دیں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کیا تو فرعون اور اس کے لشکر ظلم و زیادتی کرنے کے لیے ان کے پیچھے لگے، حتیٰ کہ جب وہ ڈوبنے لگا تو اس نے کہا، میں ایمان لے آیا کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر وہ جس کے ساتھ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان میں سے ہوں، اب ایمان لایا ہے، اور اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی ہے اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، بس آج ہم تیرے جسم کو نجات دے گی تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور یقیناً بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبطیوں کے سردار فرعون کے سمندر میں ڈوبنے کے متعلق خبر دے رہے ہیں کہ جب سمندر کی موجیں اسے کبھی نیچے کر رہی تھی اور کبھی اوپر، تو بنی اسرائیل اسے اور اس کے لشکروں کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے اللہ نے ان کو بڑے عذاب اور سخت سزا میں گرفتار کیا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ سارا منظر اس لیے دکھا دیا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو اور ان کے دل مطمئن ہو جائے۔ جب فرعون کو اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا اور اسے گھیر لیا گیا اور اس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی تو وہ جھک گیا، اس نے توبہ کی اور یہ ایمان لے آیا، لیکن یہ وہ وقت تھا جب ایمان فائدہ نہیں دیتا، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جن پر تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ یقیناً ایمان نہیں لائے گی، وہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لے۔ حضرات، اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ والسلام۔